نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی وہ صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الزمر کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، دراصل وہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق، وہ شخصیت جو سچائی لے کر آئی، اس سے مراد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. وصدق بہ، اور جنہوں نے تصدیق کی، تسلیم کیا، مان لیا، اقرار کر لیا، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنے تو اپنے رہے، غیروں نے، کافروں نے، مشرکوں نے صادق اور امین کا لقب دے کر کے آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کا اقرار کیا تھا. اور اس کے باوجود اس بھیڑ میں، اس مجمع میں جہاں آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سارے کفار و مشرکین اور مسلمان جو بھی اس مجمع میں سب شریک تھے، مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ لوگوں بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک بہت بڑا لشکر، بہت بڑی فوج چھپی ہوئی جو بہت جلد تم پر حملہ کر کے تمہیں تباہ کر دینے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے، اس طرف تم نہیں دیکھ رہے ہو، اگر میں یہ بات کہوں تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ ساری بھیڑ، سارے مجمع نے، جہاں کفار و مشرکین بھی تھے، سب نے اقرار کر کے بزبان کہا، بے ساختہ کہہ دیا، ما جربنا علیک الا صدقا، کہ آپ کی بات مانے کیسے نہیں، ہم نے آپ کو ساری زندگی کبھی جھوٹ بولتا ہوا پایا ہی نہیں. تو آپ صادق الامین تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی. یاد کرو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر، رات کے مختصر سے وقت میں جب آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب لے جایا گیا اور پھر مسجد اقصیٰ سے براق نامی سواری کے ذریعہ آسمانوں کا سیر کرایا گیا اور جنت و جہنم کے نظارے کرائے گئے، شریعت کی اصطلاح میں جسے معراج کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب لوٹ کر آئے اور مکہ کی سرزمین پر جب سب کو بتانے لگے کہ رات کے مختصر سے وقت میں میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، سبوں نے مذاق اڑایا، سبوں نے استہزاء کیا. اور ابو جہل جو اس امت کا فرعون قرار دیا گیا،
موقع اچھا اور غنیمت سمجھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بتاؤ کوئی انسان کوئی بشر رات کے مختصر سے وقت میں مختصر سے پہر میں اور مختصر سے جو ہے سمے میں کوئی انسان مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو جائے جس کے سفر کا فاصلہ 6 مہینوں کا ہے اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سیر کرے بتاؤ ابو بکر عقل گوارا کرتی ہے دماغ گوارا کرتا ہے دل تسلیم کرتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں مناسب ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان رات کے مختصر سے وقت میں زمین سے آسمانوں کا سفر کرے نہیں ہو سکتا ابو جہل نے کہا جانتے ہو اس بات کا دعویٰ کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے اپنے ساتھی محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو جہل یہ بتا کیا تم نے اپنی زبان اپنے کانوں سے کہتے ہوئے میرے نبی کو سنا کہا ہاں ہم نے خود اپنے کانوں سے سن کر آپ کے پاس آیا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ابو جہل سنو دل مانے نہ مانے عقل تسلیم کرے نہ کرے لیکن ابو بکر کا یہ ایمان تسلیم کرتا ہے ابو بکر کا ایمان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے تو وہ اپنی بات میں سچے ہیں اور وہ اپنی بات میں صادق ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آج کے خطبہ جمعہ میں یہی مناسب سمجھا گیا کہ حیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے جو بطور عبرت اور نصیحت کے ہو آپ جانتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جن کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اسلام کو جس بھی انسان کے سامنے رکھا جس بھی شخص کے سامنے رکھا تھوڑی دیر کے لیے میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ اسلام قبول کرنے میں جھجک محسوس کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے میں تردد اور تذبذب اور شک کے شکار ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے محسوس ہوا لیکن اس کائنات کی ایک وہ بھی ہستی ہے اس کائنات کی یہ ایک وہ بھی شخصیت ہے کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کو رکھا جب میں نے ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو رکھا بلا جھجک بلا تاخیر بلا تردد بلا تذبذب بلا کسی شک کے بغیر کچھ سوچے ہوئے لبیک کہتے ہوئے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور لوگوں جانتے ہو وہ کون سی شخصیت ہے وہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر نے اسلام تو قبول کر لیا پھر اپنے محنت سے اپنی کوشش سے وہ داعی اور مبلغ بھی بن گئے بہتوں کو اسلام کے دائرے میں لا کر شامل کیا بلکہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جو اس زمین پر چلتے ہوئے جنہیں جنت کی بشارت مل چکی تھی ان عشرہ مبشرہ میں میجورٹی اور اکثریت وہ لوگ تھے جن کے مشرف اسلام ہونے کا سبب اور ذریعہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اس طرح سے عشرہ مبشرہ کے وہ صحابہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوتی مشن اور دعوتی محنت پر جا کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا اور آپ جانتے ہیں ابو بکر کی وہ ہستی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا سرمایہ دیا تھا بہت ساری قیمتی اشیاء دی تھی لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت سارا سرمایہ اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا مکہ کی سرزمین پر وہ خادم وہ نوکر وہ غلام جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کا اپنا جو مالک تھا وہ کافر تھا مشرک تھا اور اسلام لانے کے جرم میں ان کے آقا اور مالکوں نے اپنے مسلمان خادموں کو غلاموں کو نوکروں کو مختلف سزائیں دے رہے تھے کسی کو نہ جانے کہاں بارہا سنتے ہیں مکہ کی سرزمین پر غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق نے کیا کیا اپنی قیمتی دولت کو خرچ کر کے اپنے سرمائے کو لٹا کر کے ان غلاموں کو ان خادموں کو ان نوکروں کو جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کا مالک اور آقا کافر تھا اور اس جرم میں ان کو سزائیں دے رہا تھا سب کو پیسے دے کر آزاد کر دیا اللہ کے راستے میں اور سب کو رہا کر دیا ظلم سے ان کو نجات مل گئی ستم سے ان کو نجات مل گئی بلکہ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اسی مکہ کی سرزمین پر گرم ریتیلی زمین پر لٹا کر سزائیں دی جا رہی ہیں اور کبھی جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا کر جسم جلایا جا رہا ہے آگ کے
انگاروں کے حوالے کیے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی بلال حبشی کہہ رہے ہیں اللہ احد اللہ احد, اللہ ایک ہے. یہ ظلم, یہ سزائیں, یہ ستم اور یہ عذاب, یہ جو بھی تم دے رہے ہو سب منظور ہے, مگر اللہ کی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھاری قیمت دے کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور انہیں ظلم سے نجات دلائی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے. مدینے میں آئے, مدینہ شریف میں آئے, تبوک کے موقع پر آپ بارہا سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی سامان کے لیے تعاون اور مدد اور چندے کی ضرورت پڑی. آپ نے اعلان کیا, سارے صحابہ, تمام صحابہ جن کے پاس جو طاقت تھی, حیثیت تھی, وہ لے کر کے آ گئے. ابو بکر صدیق بھی آ گئے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے, سب آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, عمر کیا لائے ہو, عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی, گھر کے سارے سامان کے 2 حصے کیے, ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ آپ کے قدموں پہ لا کے قربان کر دیا. اور اتنے میں آپ کی نظر رفیق یار پر پڑی, دوست پر پڑی. کہا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر کا سارا ساسا اور سارا سامان, یہاں تک کہ ایک سوئی بھی نہیں چھوڑا ہے, سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کر قربان کر دیا ہے. کہا کیوں نہیں کچھ چھوڑ کر آئے بچوں کے لیے؟ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. ہم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آ گیا ہے, ساری دولت ہم نے لے آئی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ میری زبان پکار اٹھی کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج ابو بکر سے نیکیوں میں سبقت لے جاؤں گا, آگے بڑھ جاؤں گا, لیکن آج کے بعد مجھے اقرار ہے کہ ابو بکر سے زیادہ نیکیوں میں کوئی اور آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ گواہی دی تھی اور شہادت دی تھی. کہا تھا سنو لوگوں سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر, نبیوں کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو اور قیامت تک آنے والے سارے امتیوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دو. یاد رکھو ابو بکر کا وہ ایمان ہے جو تنہا پلڑا لے کر بھاری ہو جائے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. ایک سلف کا قول ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا, جو مرتبہ ملا, کہ نبی کے بعد اس امت کے سب سے افضل انسان قرار دیے گئے, وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ نفلی روزوں کا اہتمام زیادہ کرتے تھے, وہ نفلی نمازوں کا اور نفلی صدقات کا اہتمام زیادہ کرتے تھے. یاد رکھو اور بھی صحابہ تھے جو ان سے بھی زیادہ روزہ رکھنے والے تھے, اور بھی تھے جو ان سے بھی زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے والے تھے. آخر وجہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر کی ہستی کے بعد دنیا کا سب سے افضل انسان قرار دیا گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کے دل میں جو ایمان پیدا ہو رہا تھا, ان کے دل میں جو یقین پیدا ہو رہا تھا, ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو اعتماد تھا, وہ ایمان کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا تھا. اور آپ جانتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی آپ بہت آگے تھے. دیکھو جس طرح جس کا ایمان ہوتا نیکیوں کے کام میں, اچھے کام میں, بھلائی کے کام میں, وہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اور ابو بکر کے ایمان کی جب تعریف ہوئی تو عملی جذبہ دیکھو, ایک مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ, سارے صحابہ, بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من اصبح علیکم الیوم صائما, لوگوں بتاؤ کہ آج تم میں کون روزے سے ہے؟ کسی کے ہاتھ نہ اٹھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھا, کہا اللہ کے نبی آج میں روزے سے ہوں. دوسرا سوال پیغمبر کی جانب سے آیا, بتاؤ آج کس نے کسی غریب کو 2 لقمہ 1-2 لقمہ کھانا کھلایا؟ سارے کسی کے ہاتھ نہ اٹھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھا, کہا اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھلایا ہے. تیسرا سوال پیغمبر کی جانب سے آیا, یہ بتاؤ آج کے دن کون انسان جنازے میں شریک ہوا ہے؟ سارے ہاتھ جو ہے جھکے رہے. ابو بکر کا ہاتھ اٹھ گیا, کہا اللہ کے نبی میں جنازے میں شریک ہو کر آیا ہوں. اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نیکیوں کا تذکرہ کیا. ساری نیکیوں پر صرف ابو بکر کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ نیکیوں کے ہر سوال پر میرے رفیقوں, میرے دوست, میرے یار کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے تمتما گیا اور آپ خوش ہو گئے. اور پھر اسی مجلس میں کہا کہ اتنی ساری نیکیاں جس شخص کے اندر موجود ہو جنت
الفردوس میں داخل ہونے سے اسے کوئی اور چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازوں کا تذکرہ کر رہے تھے، یہ دیکھو نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، صدقہ دینے والے جنت میں باب الصدقہ سے داخل ہوں گے، اور جہاد کرنے والے باب الجہاد سے داخل ہوں گے، اور اسی طرح روزہ رکھنے والے باب الریان سے داخل ہوں گے۔ جنت کے دروازوں کا 8 دروازوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ بتاؤ کہ کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل کیا جائے؟ پیغمبر انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہے، اے ابو بکر وہ خوش نصیب اور سعادت مند تم ہی ہو، تم وہ ہستی ہو، وہ شخصیت ہو کہ تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے اندر جو نیکیاں اکٹھا ہے وہ کسی اور کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ تو نیکی ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ہر نیکی کوئی کر بیٹھے اور ہر نیکی میں کوئی آگے بڑھے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، نفلی نمازوں میں زیادہ محنت کرتا ہے، کسی کو قرآن کی تلاوت کا شوق ہوتا ہے، کسی کو صدقہ و خیرات کرنے کا شوق ہوتا ہے، ہر نیکی میں کوئی آگے بڑھ جائے یہ ممکن نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص ہے کہ وہ ساری نیکیوں میں سب سے آگے اور ساری نیکیوں میں سارے حصے دار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی۔ اسی طرح آپ دیکھو مشکل ترین مرحلہ ہو، مصیبتوں سے گھرا ہوا معاملہ ہو، کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ اندازہ کرو ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں، مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے، خطروں سے گھرا ہوا، موت کا خطرہ ہے، کفار و مشرکین آپ کی اور ابو بکر کی تلاش میں ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا اور موت سے خطرہ مول لینے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اپنے نبی کے ساتھ سفر ہجرت کو روانہ ہوئے، غار ثور پناہ لینا تھا، غار ثور کے قریب پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بول پڑی، کہا آقا یہیں باہر ٹھہرے، زمانہ ہو گیا غار میں کوئی داخل نہیں ہوا، نہ جانے کون سا جانور ہو جو آپ کو تکلیف دے دے، میں آواز دوں پھر آپ اندر داخل ہوئیے۔ ابو بکر غار ثور میں اندر داخل ہوئے، پورے غار کو صاف کیا، زمینیں صاف کی، جو سوراخ تھے اپنے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں سے پھاڑ پھاڑ کے وہ سوراخ بند کر دیے، اور آواز دی اللہ کے نبی اندر آ جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اندر آرام فرما رہے تھے، اچانک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایک سوراخ پر پڑی جو سوراخ بند نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق نے اس سوراخ کو اپنے انگوٹھے سے بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس سوراخ میں کوئی زہریلا جانور ہو جو نکل کر آپ کو ڈنک مارے اور آپ کو تکلیف دے۔ آپ نے انگوٹھے سے بند کیا اور آپ کا اندازہ صحیح نکلا، اس سوراخ میں بچھو تھا، ابو بکر کو ڈنک مارتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے، ابو بکر کی روح کانپ رہی ہے، ابو بکر کا دل تڑپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں پر حرکت نہیں ہو رہی ہے بدن میں، کیونکہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب آرام فرما ہے۔ ابو بکر کی صبر کا برداشت جب جو جواب دے گیا، آنسو خود بخود ٹپک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر گئے۔ آپ کی آنکھ کھلی، کہا رفیق غار حال کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ نہیں، سوراخ میں بچھو تھا جس نے ڈنک مارا، بتایا کیوں نہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا میرے رفیق یار، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ان کی محبت بول پڑتی ہے، آقا آپ تھک کر آئے تھے، پیدل راستے سے آئے ہوئے تھے، میں مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جگا کر آپ کو بیدار کر کے ذرا سا تکلیف دے دوں۔ ذرا سوچو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دیکھو تمام صحابہ محبت کرتے، ہر امتی اپنے پیغمبر سے محبت کرتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بے نظیر بے مثال تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری بے نظیر بے مثال تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری بے نظیر بے مثال تھی۔ راستہ چل رہے، سفر ہجرت میں راستہ چل رہے، آگے آ جا رہے، کبھی پیچھے چلے جا رہے، کبھی دائیں جا رہے، کبھی بائیں جا رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفیق یار قار مصطفیٰ، آخر بتاؤ یہ انوکھی چال کیسے چل رہے ہو، یہ عجیب سی چال کیوں چل رہے ہو، کبھی آگے آ رہے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بول پڑی، اللہ کے نبی جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے، مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آگے کہیں گھاپ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں تاکہ دشمنوں کا حملہ سب سے پہلے میرے بدن پر، میرے جسم پر پڑے، آپ محفوظ رہیں، آپ سلامت رہیں۔ اور جب مجھے خوف
خوف ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے سے چپکے سے اور چھپ کر حملہ کرنے والا ہے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں کہ دشمن کا حملہ سب سے پہلے میرے جسم پر ہو. یہی سوچ لے کر دائیں آتا ہو, یہی سوچ لے کر بائیں آتا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق یار غار مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اب مسکرا اٹھتے ہیں, اور پھر وہ منظر بھی آپ کے سامنے ہے. یہ دسترخوان پر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اپنے بیٹے عبد الرحمن, دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور اچانک بات چھڑ جاتی ہے جنگ بدر کی, اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر کی بات چھڑ جاتی ہے. عبد الرحمن یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کافروں کی طرف سے ابو جہل کے ساتھ لڑنے آئے تھے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی خاطر لڑنے آئے تھے. مخالف پارٹی تھی, بیٹا تھا, مسلمان نہیں ہوئے. عبد الرحمن کیا کہتے ہیں, اب مسلمان ہو گئے. کہاں کہہ رہے ہیں کہ ابو احسان مانو, غنیمت جانو کہ میدان جنگ میں جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تھی, تلواریں تلواروں سے لڑ رہی تھی, لوگوں کی گردنیں کٹ رہی تھی. اس جنگ بدر میں کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی, لیکن جب میں نے اس گردن کو کاٹنا چاہا تو دیکھا تو یہ میرا باپ ہے. میں نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا یہ اپنے باپ کی گردن کیسے ماروں, اس لیے میں نے چھوڑ دیا آپ کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بول پڑا, آپ کی محبت بول پڑی, آپ کے اسلام سے لگاؤ اور آپ کے اسلام سے دلچسپی بول پڑی. کہا عبد الرحمن تم بیٹا ہو صحیح, باپ سمجھ کے تم نے چھوڑ دیا. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرتا, اگر غزوہ بدر میں اسی میدان میں اسی گھمسان کی جنگ میں اگر میری تلوار کے نیچے تمہاری گردن آئی ہوتی تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے, بلکہ اس وقت میں یہ دیکھتا کہ یہ میرے اللہ اور میرے پیغمبر کا دشمن ہے, یہ اسلام کا دشمن ہے. تیری گردن کو میں تیرے جسم سے الگ کر دیتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق یار کی شان میں وہ خراج عقیدت پیش کی تھی. فرمایا تھا کہ لوگوں, اس امت کے جتنے بھی مجھ پر ذرہ برابر احسان تھے, میرے صحابہ میں جتنے صحابہ کے ذرہ برابر احسان تھے, میں نے دنیا میں سب کے احسان کو چکا دیا ہے اور سب کے احسان کا قرض ادا کر دیا ہے. میرا یہ ابو بکر ہے, میرا یہ ساتھی ہے, میرا یہ دوست ہے, مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں, اتنے احسان کیے ہیں کہ میں اس کے احسان کا قرض اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. آخرت کے میدان میں اللہ اس کا حساب و کتاب کرے گا اور اس کے احسان کا بدلہ دے گا. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق. اس دنیا میں شیعہ باقاعدہ گستاخی کرتے ہیں, جانتے ہو, اس امت کو سنبھالا ہے کئی موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نہ سنبھالا ہوتا امت نہ جانے کہاں چلی گئی ہوتی, نہ جانے کہاں چلی گئی ہوتی. آپ جانتے ہیں 2-4 جگہ ایسے اہم ترین معاملہ آیا اس زندگی میں نبی کی وفات کے بعد کہ اگر ابو بکر نے حوصلہ نہ دکھایا ہوتا اور ہمت نہ دکھائی ہوتی تو امت نہ جانے کتنے فساد میں ڈوب جاتی. پہلا وقت تھا آپ کی جب وفات ہو گئی تو غسل دینے کا معاملہ آیا. کون نہلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ابو بکر کا حکم صادر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت نہلائیں گے, اہل بیت نہلائیں گے. شیعہ حضرات آج بھی آنے والے محرم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کریں گے, گالیاں برا بھلا کہیں گے, گستاخیاں کریں گے. انہیں یہ تاریخ بتاؤ کہ نبی کو غسل دینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اپنے گھر اہل بیت کو حق دیا اور کہا تم حقدار ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کرو. یہ اہل بیت سے محبت تھی. پھر وہ موقع آیا کہ نبی کی جب وفات ہو گئی, مدینے میں صدمہ سا چھا گیا, صحابہ پر تکلیفوں کا پہاڑ, مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کر کے پہلی بار اور پہلے وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تھے, مدینے کی ساری گلیاں روشن ہو گئی تھی, مدینے کی ساری گلیاں اجالا ہو گئی تھی. لیکن جس دن نبی کی وفات ہوئی مدینے کی گلیاں تاریک ہو گئی, اندھیری ہو گئی. وہ صدمہ پہنچا صحابہ کو. یہ ایک صحابہ کہتے ہیں نبی کی زندگی میں ہمارا جو دل تھا اب نبی کی وفات کے بعد ہمارے سینے میں وہ دل نہ رہا, وہ جو کیفیت تھی آج وہ ایمان کی کیفیت نہ رہی. عمر جو اتنے حوصلہ بلند رکھنے والے انسان تھے, باقاعدہ تلوار اٹھا لی. اگر کسی نے کہہ دیا نبی کی وفات ہو گئی ہے, نبی کا انتقال ہو گیا, نبی کی موت ہو چکی ہے, اس کی گردن میں اپنی تلوار سے مار دوں گا. آپ جانتے ہیں اس وقت اس امت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا تھا. دوڑ کر آئے اور جس میں مبارک سے چادر کو ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. مسجد نبوی میں آئے اور وہ خطبہ صادر فرمایا, وہ ارشاد فرمایا کہ سنو من کان یعبد محمدا فانہ
محمد القدمات، کہ جو محمد کی عبادت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کی وفات ہو چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کا اسلام زندہ رہے گا، اس کا دین زندہ رہے گا، اس کی تعلیمات زندہ رہے گی، اس کے پیغامات زندہ رہیں گے. نبی کی وفات ہو گئی پر اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. قرآن کی اس آیت کو پڑھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. عمر ڈھیلے پڑ گئے، عمر نزدیک آ گئے اور کہا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی آسمان سے ابھی ابھی اتری ہے، اور پھر اپنے موقف سے ہٹ کر آئے اور تسلیم کیا کہ نبی کی وفات ہو گئی. اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا تھا، جبکہ یہ اتنا سنجیدہ مزاج کے تھے، اتنے نرم مزاج سے تھے. نبی سے محبت کا وہ جذبہ تھا کہ جب سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ یہ پوری سورت نازل ہوئی تھی نبی کی زندگی میں سارے صحابہ خوش ہو گئے تھے. اسلام مکمل ہو گیا، لوگ اب دین میں داخل ہو رہے ہیں. سارے صحابہ کے چہروں پر خوشیاں تھیں، پر وہی ایک کنارے بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. صحابہ نے کہا ارے ابوبکر روتے کیوں ہو؟ یہ تو سورۃ النصر ہے جو اسلام کے کامیابی کی اور دین کے مکمل ہو جانے کی بشارت لے کر نازل ہوئی ہے، یہ تو خوشیوں کی بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لوگوں جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. یہ سورت نازل ہوئی ہے جہاں اسلام کے مکمل ہونے کی بشارت دے رہی ہے، وہی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بھی دے رہی ہے. اور آپ کی وفات کا وہ لمحہ سوچ کر میں آج رو رہا ہوں. ذرا سوچو زندگی میں جتنا رونا تھا رو لیا. اگر اس موقع پر جب انہوں نے امت کو سنبھالا تھا، جب سارے صحابہ پر صدمہ چھایا ہوا تھا، اگر ابو بکر بھی رونے لگتے پھر اس امت کو کون سنبھالتا؟ اس امت کو کون سبق دیتا؟ جو رونا تھا وہ زندگی میں نبی کے رو لیا. آج سارے مدینہ کے صحابہ رو رہے ہیں، پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں لیے ہوئے، اپنے درد کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے پوری امت کا بیڑا اٹھا رکھتے ہیں. وہ نرم مزاج صحابی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا. اور دوسرا اہم مسئلہ جو آیا تھا تاریخ میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد بہت سارے قبیلے مرتد ہونے لگے. کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر یہ معاملہ بڑے فطروں کا ہے، جو زکوٰۃ دینے کے لیے منع کر رہے ہیں ابھی ان سے سمجھوتا کر لو. جو مرتد ہو گئے ہیں، اسلام چھوڑ دیے ہیں، اور ان لوگوں سے اور مدعیان نبوت سے مقابلہ کرو. حضرت ابو بکر تلوار لے کر نکل گئے. کہا عمر نبی کے زمانے میں جانور کے ساتھ جو رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر آج وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بھلے نماز پڑھیں، بھلے روزہ رکھیں، اگر زکوٰۃ کا یہ انکار کریں گے میں ان سے بھی قتال کروں گا، میں ان سے بھی جدال کروں گا اور ان سے بھی جہاد کروں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں فتنوں کو اپنے خلافت میں اور اپنے ہی دور میں بڑے ہی مختصر مدت میں ختم کر دیا. تو پھر بھائی اور دوستو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے جو نبی کے بعد اس امت کے سب سے افضل انسان ہے، جن کی زندگی اور جن کی حیات ہمارے اور آپ کے لیے درس اور عبرت اور نصیحت ہے. نبی سے محبت ہو کیسے کرنی ہے ابو بکر کو دیکھو، نبی کی اطاعت ہو کیسے کرنی ہے ابو بکر کو دیکھو، نبی سے لگاؤ رکھنی ہے کیسے رکھنی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو. اور یہ دوست بھی ایسے دوست ہوتے ہیں جو اپنے دوستی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ تقوی گزاری پر دوستی ہوتی ہے. آج بھی جو نیک کاروں کی دوستی ہوتی ہے، اللہ کے خاطر دوستی ہوتی ہے، ان کی دوستیوں میں اللہ برکت اور رحمت دیتا ہے، برقرار رکھتا ہے، اور وہ دوستیاں بڑی لمبی مدت تک قائم رہتی ہیں، یہاں تک کہ آخرت کے میدان میں بھی وہ دوستیاں کام آتی ہیں. لیکن دنیا میں جو گندوں کو دوست بناتے ہیں، جو بروں کو دوست بناتے ہیں، جو نافرمانوں کو دوست بناتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. آپ اچھے بھی ہوں گے تو برے ہو جائیں گے. اس لیے ساتھی اپنا تلاش کرو، ایسا ساتھی جو اللہ کے لیے آپ سے محبت کرے، آپ کو اسلام کی تعلیمات دے اور آپ کو دین کی راہ پر لانے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کا جو احسان کا بدلہ تھا اس دنیا میں ظاہر سے کہہ دیا، اس دوستی کا حق اور احسان کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہم اور آپ کو حیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چند پہلوؤں
بہت سے جو نمایاں طور پر ہے، اور بہت ساری لمبی سیرت ہے جو کبھی اور موقع ملے گا تو بتایا جائے گا۔ یہ موقع تھا حیات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کے آخر میں